زیرو ٹو ایڈوانس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن دبائیے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن کے لیے۔ ہائی فرینڈ، آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ ہے ماڈل ایڈینٹیفیکیشن۔ یعنی آپ کے پاس کوئی بھی موبائل آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کون سا ماڈل ہے۔ بہت سارے کیس اس طرح آتے ہیں کہ ان نون ماڈل ہوتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کلاس کو ہم بالکل پریکٹیکل بھی لیں گے، آخر میں بالکل پریکٹیکل پہ جائیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جو بھی موبائل آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا، آپ لوگوں نے اس کی ماڈل کو فائنڈ کرنی ہے، یعنی موبائل ماڈل ایڈینٹیفیکیشن۔ تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کو سب سے زیادہ اس طرح ان نون ماڈل آئیں گے اور اس سے آپ پریشان ہوں گے کہ یہ ہے کون سا ماڈل۔ کیونکہ جب کوئی ہم ایف آر پی یا کوئی بھی لاکس ہم ریموو کرتے ہیں کسی ٹول کے ذریعے، تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا سی پی یو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماڈل کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو ماڈل کے بارے میں پتہ نہ ہو تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو سکتا ہے اور ایک موبائل کو آپ ڈیڈ بھی کر سکتے ہو۔ تو اس کلاس کی ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کرنا، اور آخر میں ہم بالکل پریکٹیکل پہ جائیں گے، سب کچھ ہم پریکٹیکل کریں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب تک کسی بھی موبائل کا درست ماڈل معلوم نہ ہو تب تک صحیح فائلز یعنی فریم ویئر فلش فائلز نہیں ملتی۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ غلط فائل لگانے سے موبائل ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو ماڈل کا پتہ نہیں ہے اور آپ نے فائل کو ڈاؤن لوڈ کر دیا، یعنی اپنی ہی ایکسپیرینس کے حساب سے آپ نے فائل کو ڈاؤن لوڈ کیا اور آپ نے وہی فائل جو ہے نا رائٹ کر دیا، تو آپ کا موبائل پرماننٹلی ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ ریپیئرنگ یا کوڈ ریموو کرنے کے دوران غلط چیپ سلیکٹ کرنے کا انتخاب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کو ماڈل کا پتہ نہیں ہے اور آپ نے غلط چیپ کسی اور ماڈل کا سلیکٹ کیا، تو آپریشن ہونے کے بعد آپ کا موبائل کا سافٹ ویئر خراب بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ کام بھی کرتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اسٹک پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جب بھی آپ کے پاس کوئی موبائل آتا ہے، خاص طور پر جس پر لاک لگا ہو یا آن نہ ہو رہا ہو، تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے ماڈل کو پہچاننا، کیونکہ بغیر ماڈل جاننے آپ نہ تو صحیح سافٹ ویئر لگا سکتے ہیں نہ ہی کوڈ ریموو کر سکتے ہیں۔ بس یہی فنڈا ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ نمبر 3، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی موبائل آتا ہے تو سب سے پہلے پیچھے آپ کو اس طرح بھی دکھائی دے سکتا ہے کہ پیچھے اس طرح سٹیکر لگا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ایزی ہے، اس طرح بھی آپ کو آ سکتا ہے۔ اکثر فون کی بیٹری کے نیچے یا باڈی کے نیچے ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے جس پر ماڈل نمبر لکھا ہوتا ہے، جیسے SM یا CPH 1909، اس طرح ماڈل لکھا ہوتا ہے، اور یہ ماڈل ہم نے گوگل پہ سرچ کروانی ہے اور ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ کون سا ماڈل ہے اور کون سی سی پی یو ہے، جس طرح J200H وغیرہ۔ یہ سب سے آسان اور پہلا طریقہ ہوتا ہے ماڈل کو پہچاننے کا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر سٹیکر مٹا ہو تو IMEI یا SN یعنی سیریل نمبر سے سرچ کرے۔ بعض فون میں نیچے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے جسے IMEI یا SN سیریل نمبر۔ آپ اس نمبر کو کسی ویب سائٹ جیسے IMEI انفو پر پیسٹ کریں، وہاں سے فون کا ماڈل اور دیگر معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب فون کا ماڈل ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ طریقہ نمبر 5، یوز ریکوری موڈ آف فرسٹ بوٹ موڈ۔ یعنی آپ کے پاس کوئی موبائل آیا ہے اور آپ کو ماڈل کا پتہ نہیں ہے، تو کچھ فونز اگر آن نہ ہو لیکن ریکوری یا فرسٹ بوٹ موڈ میں چلے جائیں تو اسکرین پر ماڈل نمبر شو ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ اکثر اینڈرائیڈ فون میں کام آتا ہے، خاص طور پر ریڈمی، انفینکس وغیرہ۔ سیمسنگ میں بھی آپ کو اس طرح دکھائی دے گا، جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ ماڈل کو فائنڈ کر سکتے ہیں، جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر ریکوری موڈ کا پکچر ہے اور KL4 ماڈل ہے۔ بورڈ کے اوپر سائڈ پر ماڈل چیک کرنا، یعنی بالکل اگر آپ کو کوئی بھی اندازہ نہیں لگتا تو موبائل کو اوپن کرو۔ زیادہ تر ویوو فونوں میں
تو بورڈ کے اوپر اس طرح PD1930AM اس کو نوٹ کرواؤ اور گوگل پہ سرچ کراؤ، اس سے بھی آپ ماڈل فائنڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی جب فون کو کھولا جائے تو بورڈ کے کنارے یا کسی آئی سی کے پاس ماڈل نمبر یا اس کا کوڈ لکھا ہوتا ہے۔ تب یہ فائدہ مند ہوتا ہے جب فون مکمل ڈیڈ ہو اور کوئی اسکرین یا چارجنگ رسپانس نہ دے رہا ہو، یعنی موبائل بالکل ڈیڈ ہے، ریکوری موڈ پر بھی نہیں جاتا، پیچھے سے کوئی IMEI نمبر بھی نہیں لکھا ہوا ہے اور نہ کوئی اسٹیکر لگا ہوا ہے، تو آپ اس سے بھی ماڈل نکال سکتے ہو۔ کیونکہ اگر فلش کے اندر ڈیڈ ہوا ہے اور کوئی بھی پورٹ نہیں بناتا اور آپ اس کے تھرو جو ہے نا گوگل سے اس کا کریکٹ اپنا ہی فلش فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو صحیح طریقے سے فلش کر سکتے ہیں۔ تو یہ 6 نمبر طریقہ بھی کارآمد ہے۔ نمبر 7، چیک دی ماڈل نمبر انڈر دی شیلڈ، یعنی بعض ماڈل میں نیچے جو شیلڈ ہوتا ہے اس پر بھی آپ ماڈل فائنڈ کر سکتے، یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں X657B، یعنی ہم اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے کاپی کرنا ہے اور گوگل پہ پیسٹ کرنا ہے۔ کچھ فونز میں جو لوہے کی چادر شیلڈ پر لگی ہوتی ہے اس کے نیچے ماڈل نمبر پر پرنٹ ہوتا ہے، یہ خاص طور پر چائنا یا لوکل فونز میں دکھائی جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور اتنا مشکل نہیں ہے لیکن بندے کے ذہن میں ہو، اور یہ سارے پوائنٹ جو ہے نا آپ نے لکھنی ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ ایسا نہ ہو کہ بار بار مجھے پھر میسج کرے اس کے بارے میں، یعنی تھوڑا تو اپنا عقل بھی استعمال کرو نا، جو آپ نے پڑھا ہے وہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو وہ بھی تو استعمال کرو نا۔ دیکھیں بہت سارے میتھڈز ہیں جس کے ذریعے ہم نے ماڈل کو فائنڈ کرنا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے نا اتنا ضروری ہے کیونکہ نیو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں لگتا، یعنی کوئی اس طرح ماڈل اس کے پاس اگر آ جاتا ہے کہ بالکل ان نون ہو تو اس پہ آسمان گر جاتا ہے۔ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو